اسلام اسٹوڈنٹ کریں گے کولونائزیشن ان دا سب کانٹیننٹ کا ٹاپک اکنامک پالیسی آف دا برٹش ڈیورنگ دا مغل رول دا سب کانٹیننٹ واز اے رچ اسٹیٹ. ابھی جب مغلیہ دور چل رہا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی واز ناٹ انٹرڈ ان دا سب کانٹیننٹ، تو کیا تھا کہ وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے، بڑے عمرہ اور بڑی زیادہ مال و دولت اور بڑا سکون اور آسائش، آرام، عیش و عشرت. Its goods were exported to different countries in return for other merchandise from them. اب اپنی چیزیں یہ یہاں سے را مٹیریلز پوری دنیا میں سیل کیا کرتے تھے ٹریڈ کے ذریعے، اور باہر سے اپنی ضرورت کی چیزیں باقی کنٹریز سے یہاں منگواتے، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ بڑا بہترین چل رہا تھا. ونس دا برٹش آفیشلی بیکیم دا رولر آف انڈیا، لیکن جب سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب کانٹیننٹ کے اندر پاؤں رکھا، آہستہ آہستہ اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ مغل کو بالکل ڈکلائن میں لے گئے، زوال پذیر کر دیا. مغلیہ ریاست کو، اس کی عیش و آرام کو، اس کی دولت کو لوٹ کر کھا گئے، سانپ بن کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور پورے انڈیا کو کنٹرول کر لیا. ٹریڈ واز ریسٹرکٹیڈ ٹو برٹش انڈسٹریل گڈس اینڈ مارکیٹس اونلی. اور اب ٹریڈنگ جہاں وہ پوری دنیا میں کیا کرتے تھے، اب وہ ختم ہوتے ہوتے صرف اس پہ پابندی اتنی لگا دی ایسٹ انڈیا کمپنی والوں نے کہ انہوں نے کہا بس ہمارا ملک آپ سے را مٹیریل خریدے گا، اس کے بدلے میں آپ کو قیمتاً اپنی بنائی ہوئی چیزیں دے گا، ٹھیک ہے نا. لائک بارٹر سسٹم بھی نہیں. اگر وہ گندم ایک بوری لے لیتے ہیں اور لائک اس میں سے 500 ڈبل روٹی یا بریڈ بناتے ہیں، تو وہ بریڈ بھی ان کو سستے داموں نہیں دیں گے. سستے داموں گندم خریدی، را مٹیریل خریدا اور اس سے بریڈ بنا کر کہیں مہنگی ان کو بریڈ واپس بیچی. تو یہ سمجھنے کہ ان کی چالاکیاں تھیں اور ان کی مکاریاں تھیں. یہ غریب غربا فقرے انگریز یہ ہمارے مغلوں کو کھا گئے لوٹ کر، اور ہمارے مغل بادشاہ جو عقل ہی جن میں نہیں تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان پہ پیسہ لوٹاتے رہے، ٹھیک ہے، اور گھٹیا چیزیں ان سے خریدتے رہے. اب آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے مارکیٹس کے اوپر، انڈسٹری کے اوپر گریب کر لیا برٹش انڈسٹریز نے، انہوں نے کہا جی ہماری گڈس بکیں گی اور ہماری مارکیٹ تک ہی یہاں سے چیزیں جائیں گی، پوری دنیا میں یہ ٹریڈ نہیں کر سکتا انڈیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اکنامکلی انڈیا بیکیم ویک ایز دا لوکل انڈسٹری واز کربڈ سو دیٹ برٹش میڈ گڈس could flood the market. As a result, craftsmen became jobless and local manufacturers and factories were destroyed. اب کیا تھا، اگر موم بتی انڈینز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تھوڑی سی اس میں چینجنگ کر کے اس کو تھوڑا سا ایڈوانس ٹیکنالوجی استعمال کر کے ذرا ڈیزائننگ والی کینڈلز تیار کی اور اس طرح ان کی مارکیٹ گندی کرنی شروع کر دی، ٹھیک ہے، اور پوری دنیا میں اپنا مال بیچنا شروع کر دیا انڈیا سے را مٹیریل لے کر، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جتنے لوکلی بنانے والے تھے وہ جاب لیس ہو گئے، وہ کرافٹ مینس ہوں، وہ مارکیٹ میں بیٹھے لوگ ہوں، وہ کوئی بھی ہوں کاریگر، سب بیچارے نا ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا کریں. ساری فیکٹریز ڈسٹروائے ہو گئیں کیونکہ ان کو کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اور جو کام کیا بھی جا رہا تھا اس کو ایڈوانس ٹیکنالوجی میں لے جا کر برطانیہ کی مہر لگا کر بیچا جا رہا تھا. تو وہ ریونیو بھی برطانیہ والوں کو مل رہا تھا، انڈینز کو نہیں مل رہا تھا. تو یہ بالکل سمجھ لیں کہ ہالٹ آ گیا تھا ان کی انڈسٹری کے اندر، ان کے مینوفیکچررز کے لیے، ان کے کاریگروں کے لیے، یعنی چھوٹے سے لے کے بڑا طبقہ جو بھی منسلک تھا تجارت کے ساتھ، ٹریڈنگ کے ساتھ اور امپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ، they were totally destroyed. Consequently, famine and disease spread in the subcontinent. اب نتیجہ کیا نکلا کہ اب لوگوں کی چیزیں بکیں گی نہیں تو وہ کھائیں گے کہاں سے؟ آہستہ آہستہ بھوک اور قحط نے یہ جگہ گھیر لی، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں مال نیوٹریشن ہونے کی وجہ سے بیماریاں پھیلنے لگی، بچے مرنے لگے، جوان بوڑھے سب بیماریوں کا شکار ہونے، کیونکہ اچھی غذا جو نہیں ان کو مل رہی تھی، تو ان کی باڈی کی امیون سسٹم جو ہے نا وہ بھی ڈسٹرائے ہو چکا تھا اور وہ بیماریوں کی طرف اور قحط کی طرف جا رہے تھے. ایگریکلچر پروڈیوس اینڈ سرپلس واز مس مینیجڈ بائی دا برٹش ایڈمنسٹریشن اوننگ ٹو وچ دیئر ور فیمائن ان ڈفرنٹ پارٹس آف انڈیا. ڈیزیز آلسو بیکیم وائڈ اسپریڈ. سوچنے کی بات ہے، ایگریکلچر کا ہب، زراعت کا ہب، وہ انڈیا جو پوری دنیا کو اپنا اناج بیچ رہا تھا، آج اس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی. اور وجہ کیا تھی؟ یہی برطانیہ والے، ان کو مینیج ہی نہیں کرنا آ رہا تھا، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کے اوپر تو اپنی روب داری رکھی ہوئی تھی اور اپنا قبضہ جما کے رکھا ہوا تھا. تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے یہ ایکسٹرا یا سرپلس ہوئی گندم
کیسے سنبھالنی ہے، کہاں ٹریڈ کرنی ہے، اس کا کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری گندم ضائع ہو گئی، خراب ہو گئی، اور لوگوں میں بیماریاں پھیلنا شروع ہوئی. تو وہ چیز ان کو بھی نہیں مل رہی تھی کھانے کو. ہر چیز تو انڈیا لے جاتا تھا ان سے چھین کر، زمینیں، لینڈ، سب کچھ اس نے اون کر لی ہوئی تھی. اور دیکھیں یہ گندم تو زیادہ وہ کھاتے ہی نہیں ہیں انگریز، روٹی دانہ ان کا تو وہ اتنے شوق سے کھاتے نہیں ہیں، وہ تو سب غلاستیں کھاتے ہیں. تو اس لیے وہ گندم کا صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر پائے، نہ لوکلس کو کھانے دے رہے تھے، نہ کہیں باہر ٹریڈ کر رہے تھے اس کی. آل گورنمنٹ کانٹریکٹس فار دا کنسٹرکشن آف ریلوے، اریگیشن سسٹم، روڈس اینڈ بریجز ور given to English private companies so that the money could be sent to England and the local people could not get any benefit. اب بینیفٹ کی بات اگر ایگریکلچر کو چھوڑ کر آپ کنسٹرکشن یا بلڈنگ کی طرف آ جائیں، اس سیکٹر کی طرف آئیں، ڈیولپمنٹ کے سیکٹر کی طرف آئیں، تو وہ بھی گورنمنٹ کے سارے کانٹریکٹس، ٹھیک ہے، وہ کس کو دیے جا رہے تھے؟ انگریز کمپنیوں کو، تاکہ وہ ان کو ٹینڈر پاس کیے جا رہے تھے تاکہ وہ یہاں پر آ کے روڈز بنائیں، یہاں پر برج کا سسٹم بنائیں، چھوٹی سے بڑی تمام سرکاری عمارتیں، روڈز، ڈیمز، اس کے علاوہ اریگیشن سسٹم جو نہری نظام ہوتا ہے، اور ریلوے کا سسٹم، ریلوے کے وہ جو لائنز بچھانا ہوتا ہے، ٹریک بچھانا ہوتا ہے، وہ سب انہوں نے انگریز پرائیویٹ کمپنیز کو دے دیا تھا. اور یہاں کے جتنے کانٹریکٹرز تھے یا بلڈرز تھے وہ بھی بھوکوں مرنے لگے، ساری بینیفٹ، سارا پیسہ انگلینڈ کو جا رہا تھا. یہ ایویں نہیں ابھی انگلینڈ والوں نے اپنے آپ کو بادشاہ اور ملکہ بنائے پھرتے ہیں، یہ ہمارے مغل بادشاہوں کی نقل کر کے خود بادشاہ بنے بیٹھے ہیں. یہ بتائیں نا ذرا، 17ویں 18ویں صدی سے پہلے، 16ویں 15ویں صدی سے پہلے ان کا کیا حال تھا فقیروں کا، یہ کچھ بتائیں تو صحیح ہمیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا تھا پہلے. تو اب یہ سارے بینیفٹس بھی یہ انہوں نے لینا شروع کر دیے. پریویسلی جیم اسٹون، سالٹ اینڈ کاٹن ہیڈ بین دا مین ایکسپورٹ آف انڈیا. شروع میں جب ابھی ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی تو ان کی جو بیسک، جو بہت زیادہ ایکسپورٹ انڈیا کرتا تھا نا، اس میں 3 بڑی چیزیں تھیں. ایک تو وہ روئی کاٹن دیتا تھا، دوسرا نمک، اور تیسرا جیم اسٹون. نمک اگر دیکھا جائے تو نمک وہ پاکستان کے اندر سے دیتا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، جو ہماری کلر کار کی سائڈ سے جو ہمارا شروع ہوتا ہے نا، وہ سارا ایریا سالٹ رینج کا ہے اور وہ جاتا ہے بہت آگے تک، کھیوڑا مائنز تک. اور پاکستانیوں کو بھی ابھی تک بالکل مغل بادشاہوں کی طرح ان کی عادت ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان جو ہے نا، اس کے پاس دنیا کا بہترین نمک ہے، ٹھیک ہے، اور اتنی بڑی کان ہے دنیا کی، کھیوڑا کان جو ہے، کھیوڑا سالٹ مائن جو اس کی شکل میں. تو یہ بھی ایسے بھولے بسرے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نمک ہیرو جتنا مہنگا ہو سکتا ہے اگر یہ اس کی سپلائی پراپر طریقے سے کریں. اور انڈیا ہمارا نمک ہم سے ہی خرید کر آگے ہمالیین سالٹ کر کے بیچتا جا رہا ہے. مجھے ذرا وہ یہ تو بتائیں کہ ہمالیہ کے کون سے ایسے پہاڑ ہیں جن کے اندر سے نمک نکال رہے ہیں یہ لوگ، کیونکہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن وہاں ایسا کوئی ہمالیہ کے اندر پہاڑ نہیں ہے جس کے اندر نمک موجود ہو، اور اگر ہوگا بھی تو وہ اس سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتا، اس کوالٹی کو میٹ نہیں کرتا. تو انڈینز انتہا کے جھوٹے ہیں، اور یہ یو کے والے انتہا کے جھوٹے ہیں. اور مسلمانوں اپنی آنکھیں کھولو، دیکھو اللہ نے آپ کو کیا کیا ریسورسز عطا کیے ہیں، ادھر نظر کرو، ٹھیک ہے. اب آگے وہ کہتے ہیں کہ بٹ لیٹر ٹی، کافی اینڈ جوٹ آلسو اسٹارٹیڈ ٹو بی کلٹیویٹیڈ آن اے ماس اسکیل ڈیورنگ برٹش راج. اب یہ چیزیں تو چل ہی رہی تھیں، جیم اسٹونز بھی جا رہے تھے، یعنی قیمتی پتھر، نمک اور کاٹن، یہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے ایکسپورٹ ہو رہا تھا. اب اس کی ایکسپورٹ رکی نہیں تھی کیونکہ یہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. کاٹن سے کپڑا بنتا ہے، ٹیکسٹائل بنتا ہے، بسترے بنتے ہیں، بہت ساری چیزیں کاٹن سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تھریڈ بنتا ہے. اور جیم اسٹون کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے پریشیس اسٹون کون نہیں پسند کرتا. اور نمک کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ نمک کے بغیر تو ذائقہ ہی نہیں ہے کھانے میں. تو یہ 3 چیزیں برطانیہ والے چاہ کر بھی نہیں روک سکتے تھے انڈیا کی ایکسپورٹ. اب انہوں نے اس میں 3 چیزیں اور شامل کر دیں، جو کہ تھی کافی اور چائے کی پتی، اور اس کے علاوہ جوٹ، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس سے ہم چٹائیاں وغیرہ بناتے ہیں، پرانی چٹائیاں جو اب مسجدوں میں آپ دیکھیں، تو جوٹ بنتا ہے پٹسن کی فصل سے. اور پٹسن جو ہے اس کی پکچر میں نے آپ کو یہاں لگا دی ہے، اسی کو جوٹ بلایا جاتا ہے. اس سے اکثر وان وغیرہ اور بہت ساری چیزیں، بوریاں، چاولوں کی بوریاں آپ نے دیکھی ہو آپ کے گھروں میں، میرے خیال سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو. تو یہ جوٹ جو ہے نا بہت بہترین چیز ہے، ٹھیک ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے، ایبزارپشن لیول اس کا بہت ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس 3 چیزوں کی جو ہے نا انہوں نے آ کر اس میں سمجھ لیں کہ حصہ ڈال دیا کہ یہ چیزیں بھی اب برطانیہ راج کے دوران کلٹیویٹ بھی کی جانے لگیں، اگائی جانے لگیں، اور ایکسپورٹ بھی کی جانے لگی بہت بڑے
رقبے کے اوپر اور بہت بڑے اسکیل کے اوپر ایکسپورٹ ہو چاہے اس کو اگانا ہو۔ تو بچوں یہ تھی ہماری اکنامک پالیسی۔ تو ریکال کر لیتے ہیں ایک دفعہ پھر کہ ڈیورنگ دا مغل رول کیا تھا، یہ لوگ بڑے امیر لوگ تھے، ایک رچ اسٹیٹ تھی، اور ان کی جتنی ایکسپورٹ ہے نا، ان کی گڈس جایا کرتی تھی اراؤنڈ دا کنٹری، ڈفرینٹ کنٹریز اراؤنڈ دا ورلڈ، ٹھیک ہے، اور اس کے بدلے میں وہ مرچنڈائز کیا کرتے تھے دوسروں سے، ٹریڈنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن ایسٹ انڈیا یا برطانیہ راج آتے ہی اکنامکلی بہت ویک ہو گیا انڈیا، کیونکہ جتنا ایگریکلچر سیکٹر ہے یا اریگیشن ہے یا روڈ میپنگ ہے، یا اگر ہم بریجز کی بات کریں، کنسٹرکشن کہیں، ہر چیز میں مس مینجمنٹ آ گئی تھی برطانیہ کی، اور فیمائن بہت زیادہ عام ہو گیا تھا، قحط پڑ گیا تھا، ڈیزیزز اسپریڈ وائڈ اسپریڈ ہو گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکسپورٹنگ میں آپ نے بعد میں اس کو سمرائز کر کے لکھ دیجیے گا کہ انڈیا جو ہے نا بہت بڑا ایکسپورٹر تھا، کاٹن تھی اس کے اندر، جیم اسٹون اور سالٹ، اور پھر برطانیہ راج آنے کے بعد جوٹ، کافی اور ٹی جو ہے نا یہ کلٹیویٹ اور ماس اسکین کی جو ہیوی اسکیل کے اوپر اور بگ اسکیل کے اوپر جو ہے نا اس کی ایکسپورٹ بھی شروع کر دی گئی تھی انڈیا ٹو اراؤنڈ دا ورلڈ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔